سامعین محترم، اب میں دعوت سخن دینے لگا ہوں کراچی سے آئے ہوئے ہمارے معزز اور محترم مہمان استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب حفظہ اللہ تعالی سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب حفظہ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب صدر مجلس، حضرات علماء کرام، معزز سامعین، میری گزارش بلکہ اپیل ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ نعروں کا سلسلہ آپ ذرا موقوف کر لیں۔ جہاں نعروں کی ضرورت ہوگی اور میدان، وہاں پھر یقیناً آپ کو کوئی روکے گا بھی نہیں۔ ادھر نہ کوئی شیعہ نظر آ رہا ہے نہ کوئی مشرک نظر آ رہا ہے جہاں آپ جوش میں آ گئے، تو اس لیے ذرا اپنے اوپر کنٹرول کر لیں۔ خیر، ایک موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ آج صورتحال ذرا ٹھیک نہیں ہے، ہمیں آگے جانا نہیں ہے، اور میری رائے نہیں ہے آگے جانے کی۔ تو بخاری جلد ثانی کے اندر روایت موجود ہے، صحابہ نے بھی نہایت جوش کے ساتھ کہا کہ نہیں، ہم یہ کریں گے، جائیں گے۔ تو جب آگے گئے تو حوازن والوں نے جب تیر برسانا شروع کر دیا تو خیر اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی نہیں، تھوڑی سی بہرحال جذبات میں آ گئے۔ جب واپس ہو گئے تو دوسرے دن تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خیال ہے واپس ہو جائیں؟ کہا جی ہاں واپس ہو جائیں تو اچھا ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھی ہوتا ہے، تیاری کر لو اب دشمن کے لیے، آپ کو کوئی روکے گا نہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں نہ کوئی شین ہے، نہ یا ہے، نہ عین ہے، نہ ہا ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ وہ تو ویسے مجموعہ، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ شین سے شیطان مراد ہے، یا سے یہودی مراد ہے، عین سے عیسائی مراد ہے، ہاں سے ہندو مراد ہے۔ چاروں کو ملا کر کے یہ بن گیا ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے؟ میں آپ کا وقت لوں گا۔ میرے دوستوں جو طلباء فارغ ہو چکے ہیں ان سے، اور عام یہاں اس مجلس کے اندر سفید ٹوپیوں والے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ سے کچھ اپنے معروضات عرض کروں گا، اس کے بعد رخصت چاہوں گا۔ گلا بھی میرا بالکل جواب دے چکا ہے۔ میرے بھائیوں، جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں نصاب نبوت کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی نبوت کا نصاب کیا ہے، اور یہ نصاب نبوت اس وقت کہاں ہے؟ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے یا مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے؟ یہ نصاب نبوت اللہ پاک نے اس وقت علماء کرام اور محدثین اور فقہا اور مفسرین کے حوالے کیا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، طلباء سے میری گزارش یہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے کہ اے اللہ ایک نبی ان میں مبعوث کر دے۔ بعثت کی جو صفت ہے اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اس کو استعمال کیا ہے، یہی بعثت والی صفت آپ کے علماء کے لیے اور طلباء کے لیے بھی استعمال ہوا۔ آپ پڑھتے رہتے قرآن میں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، اللہ نے نبی بھیجا، اللہ نے مبعوث فرمایا۔ اللہ باعث سے بھیجنے والا اور نبی مبعوث ہے۔ ایک موقع پر ایک بدو آ گیا اور نیا دیہاتی آ گیا جو مسجد کے آداب سے واقف نہیں تھا، مسجد کے کنارے پر اس کو پیشاب لگ گیا، مریض بھی تھا، محدثین نے لکھا، کھڑے ہو کر کے آپ نے پیشاب کیا۔ پیشاب کر رہے تھے تو صحابہ نے فرمایا کہ صحابہ نے کہ رک جا، کیوں پیشاب کرتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزرموہ اے لا تقطعوا علیہ بولہ، فرمایا کہ اس کو نہ روکو، پیشاب کرنے دو۔
آخر میں آپ نے فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، آپ لوگوں کو مبعوث بنایا گیا ہے اور آپ کو بھیجا گیا ہے لوگوں کے لیے آسانی کی صورت پیدا کر دو، آپ ایسے سختی کیوں کر رہے؟ اب ایک جگہ پر وہ پیشاب کرے گا، ایک جگہ کو خراب کرے گا، پانی لے کر کے آئیں گے ہم، اس ایک جگہ کو دھونا ہمارے لیے آسان ہوگا بنسبت اس کے کہ اگر آپ اس کو بھگائیں گے تو ایک جگہ خراب نہیں ہوگی تو پھر شر 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 پوری مسجد خراب ہو جائے گی۔ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ انما بعثتم میسرین، پھر جیسے اس نے اپنے مثانے سے پریشر کے ساتھ پیشاب کو یہاں سے جاری کر دیا ہے اور فوراً جیسے بریک لگائے گا تو ہو سکتا ہے کہ مثانہ اس کا پھٹ جائے، آپ کیوں اس طریقہ پر یہ ہے کہ اس کو روک رہے ہیں؟ اس کی بیماری کا اندیشہ ہے۔ فرمایا کہ لا تزرموہ لا تقطعوا علیہ بولہ انما بعثتم میسرین۔ علماء اور طلباء سے میری گزارش یہ ہے جو بعثت والی صفت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی گئی ہے وہی بعثت والی صفت آپ کے لیے اور طلباء کے لیے، سب کو الحمدللہ۔ آپ مبعوث من اللہ ہے، انما بعثتم میسرین۔ صحابہ کو اپنے شاگردوں کو آپ فرما رہے ہیں، اس زمانے کے اندر شاگرد کو صحابی کہا جاتا تھا نبی کے زمانے میں، بعد میں جب دوسرا دور آ گیا تو اس کے بعد شاگرد کو صاحب کہا جانے لگا، پھر تیسرے دور کے اندر شاگرد کو تلمیذ کہا جانے لگا، چوتھے دور کے اندر شاگرد کو تلمیذ کہا جانے لگا، پانچویں درجے کے اندر پھر شاگرد کو شاگرد کہا جانے لگا، چھٹے درجے میں آج کل اسٹوڈنٹ کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحابی وہ ہوتا ہے بلکہ نبی وہ ہے جو اپنے مبارک آنکھوں سے خدا کو دیکھیں، اور صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مبارک آنکھوں سے ان مبارک آنکھوں کو دیکھے جن مبارک آنکھوں نے خدا کو دیکھا۔ نبی وہ ہے جو براہ راست خدا کو دیکھیں، اور صحابی وہ ہے کہ جن کی مبارک آنکھیں ان آنکھوں کو دیکھ لیں جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا۔ اور یاد رکھو کہ تابعی اس کو کہتے ہیں جو اپنے مبارک آنکھوں سے ان آنکھوں کو دیکھے جن آنکھوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے خدا کو دیکھا۔ پہلے شاگرد کو کہا جانے لگا صحابی، اس کے بعد امام ابو حنیفہ اور تابعین کا جب زمانہ آ گیا تو استاد ہوتا تھا مصحوب اور شاگرد اس کا ہوتا تھا صاحب۔ شاگرد اگر ایک ہے تو صاحبن ہے، اور اگر دو ہے تو صاحبان ہے، اور رفیع نسبی جری حالت میں صاحبین۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کے دو خاص شاگردوں کو جنہوں نے امام صاحب کے صحبت کو لازم پکڑا تھا، ان کو ابو یوسف اور امام محمد دونوں کو صاحبان اور صاحبین کہا جاتا۔ پھر اس کے بعد طلباء کے اندر فخر اور غرور، جب طلباء میں عاجزی تھی تو طلباء کا نام تھا تلمیذ 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 تا کے زبر کے ساتھ۔ جب ملا کے اندر فخر پیدا ہو گیا تو اس تا کے زبر کو زیر سے بدلا گیا، فرمایا تلمیذ۔ جب مولویوں میں فخر پیدا ہو گیا، مولویوں پہلے اپنے آپ کو بھی تو ٹھیک تو کر لو۔ جب ملا کے اندر اور طالب علم کے فخر، اس میں فخر اور غرور جب پیدا ہونے لگا تو پھر یہ تلمیذ نہیں رہا، اس کو بدلا گیا، اس کو تلمیذ کہا گیا، تا کو زیر دیا گیا، زیر نیچے ہوتا ہے۔ فرمایا اپنے اندر عاجزی اور تواضع پیدا کرو۔ اس کے بعد پھر اور متاخرین کے زمانے میں، فارسیوں کے زمانے میں استاد جی میں بھی غرور آ گیا، شاگردوں میں بھی، تو کہتے استاد ہوتا تھا شاہ اور طالب علم اس کے ہوتے تھے چمچے ارد گرد، تو کہا جانے لگا شاہ گرد ہو، اس کو ملا کر کے شاگرد بنایا۔ میری گزارش یہ ہے کہ ان نعروں سے آپ میدان کو فتح نہیں کریں گے۔ یاد رکھو اعلان کر کے کہا جاتا ہم تو آ رہے ہیں، نہیں، دیمک کا جو کام ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا، دیمک کا جو کام ہوتا ہے وہ اعلان نہیں کرتا، وہ اندر شیطیر کے اندر لگ کر کے وہ کاٹتے 2 سال لگتا ہے، 3 سال لگتا ہے، دھڑام سے وہ شیطیر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ جب شیطیر گر پڑتا ہے تو اب سارے کے سارے تحقیق کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شیطیر آخر کیوں گر گئی اور یہ کیوں ٹوٹ گئی، تو پھر بعد میں معلوم کر کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل شیطیر کھوکھلا ہو چکی ہے۔ آخر اس کو کھوکھلا کس نے بنا دیا؟ معلوم ہو گیا کہ دیمک نے۔ وہ دیمک کیا ہے؟ دیمک نے پہلے اپنا کام کر دیا، کام کرنے کے بعد اس کا تعارف ہو گیا کہ یہ دیمک ہے۔ آپ اس دیمک سے بھی کمزور ہیں، اپنا کام کرو پھر کہو علماء دیوبند۔ کام تو آپ کے اندر دیکھا بھی نہیں ہے۔ میں چونکہ آپ کا اپنا ہوں
اس لیے آپ سے اسی زبان میں بات کر رہا ہوں، میں باہر گفتگو نہیں کر رہا۔ دیمک پہلے کام کرتا ہے، پھر ریسرچ والے تحقیق والے شروع ہو جاتے ہیں، آخر یہ ہوا کیوں، یہ شہتیر دھڑام سے اتنی موٹی شہتیر یہ کیوں گر گئی؟ تو دیکھتے کہ اندر سے کھوکھلی ہو گئی ہے۔ کس نے کھوکھلا کر دیا؟ دیمک نے بچہ پہلے اپنا کام کر دیا، کام کرنے کے بعد اب اس کا تعارف ہو گیا، اب اس کا بگاڑو گے کیا؟ تمہارا دشمن وہ اس قسم کے نعرے نہیں لگاتا، تمہارا دشمن پہلے اپنا کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کا تعارف ہوتا۔ آپ تو کہہ رہے آ رہے ہیں علماء دیوبند، آ رہے ہیں علماء دیوبند۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آ رہے ہیں علماء دیوبند۔ آپ جب میدان پر لکھیں عوام کتنا آپ کے ساتھ ہیں، عوام میں آپ کتنی محنت کر رہے ہیں؟ یہ تو سارے سفید ٹوپیوں والے مولوی ہیں۔ عوام کتنے آپ کے ساتھ ہیں؟ آپ کا نبی بخاری آپ نے پڑھا ہے، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتکسب المعدوم، آپ کی مرضی ہے، وتکسب المعدوم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، تو ایسا خدا کا بندہ ہے، اذن لا یضیعک اللہ، اذن لا یخزیک اللہ، خدا آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ سوہنا یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہی الفاظ اماں خدیجہ کے، اور یہی الفاظ اللہ آپ کا بھلا کرے ابو بکر سے بھی صادر ہو گئے، اذن لا یضیعک اللہ، خدا آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ گھبرائیے گا نہیں، کیوں؟ آپ کے اندر یہ سارے صفات موجود ہیں۔ صفات کیا ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کے پاسداری کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو قائم رکھتے ہیں، رشتہ داروں سے بنا کر کے رکھنے والے، اور آپ بے کس، بے سہارا، بے روزگار قسم کے لوگوں کو روزگار پر لگا دیتے ہیں، آپ مصیبتوں میں کام آتے ہیں، آپ مہمان نواز قسم کے، آپ کے یہ اخلاق کریمہ، بلکہ آپ یہ بھی سمجھیں، آپ تو پڑھتے رہتے، کتابوں میں پڑھاتے رہتے ہیں کہ زید علی السطح، زید جب چھت کے اوپر ہو تو چھت جب نیچے ہو زید کے جوتے اوپر، زید چھت کے اوپر سوار ہے، کہتے زید علی السطح، زید علی السطح، زید اوپر ہے چھت نیچے ہے، زید علی السقف، زید اوپر ہے چھت نیچے ہے۔ آپ کے نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے سوہنا اخلاق کریمہ تو تیرے جوتیوں کے نیچے ہے۔ وہی اللہ کا لفظ بولا ہے، انک لعلی خلق عظیم، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ آپ جیسے نبی کے لیے صفت بعثت والی صفت استعمال کی گئی ہے، آپ کے لیے، طلباء کے لیے، شاگردوں کے لیے، صحابہ کے لیے بعثت والا لفظ استعمال کیا گیا ہے، آپ کو بھی مبعوث کہا گیا۔ خدا کا شکر ادا کرو، سب کو الحمدللہ، سب کو الحمدللہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو معلوم، پھر یہ واویلا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، ہمارا مذہب یہی ہے، یاد رکھو، یاد رکھو، اگر ہم کوئی عزت سے ہماری بات سن لے تب بھی اچھی بات ہے، ہم کامیاب ہیں، اور کوئی ہماری داڑھی پکڑ کر کے چہرے پر تھوکے تب بھی ہم کامیاب ہیں، کبھی ہم ناکام نہیں ہوں گے۔ لطف سجن دم کے دم، کہہ رے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ واہ۔ یہ تو آپ کو کرنا ہوگا، آپ اپنے مسلک کے لیے جو گئے اللہ کو پیارے ہو گئے، اب وہ واویلا کرنا نہیں ہے۔ یہ آپ نے ابن خلقان کا نام سنا ہوگا، یہ تاریخ لوگ کہتے ہیں ابن خلقان، ابن خلقان نہیں ہے، مولوی کہتے ابن خلقان، یہ ہے ابن خلقان۔ یہ کہتا کان ابھی قضا و قضا، میرا ابا اتنا بڑا تھا، میرا دادا اتنا بڑا تھا، جی تھا۔ محمد قاسم نانوتوی بہت بڑے تھے، رشید گنگوہی بہت بڑے تھے، حضرت اقدس شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی بہت بڑے تھے، حضرت اقدس شیخ القرآن مولانا غلام اللہ بڑے تھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن کیا اب آ کر کے دشمن سے شیخ القرآن لڑے گا؟ آپ لڑیں گے؟ بھائی میری تصویر نہیں بنا، مہربانی کرو، کسی خوبصورت مولوی کی تصویر بنا، میں کالا قسم کا آدمی ہوں، کیا میری تصویر بناؤ گے؟ صبح کو اخبار میں دیں گے کہ لوگ کہیں گے کس کالے بچھو کی تصویر آپ نے شائع کی۔ میرے بھائیو، طلباء ہنستے رہو لیکن ان باتوں میں غور کرنا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا، صبح کو اور دن کو تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوگی، رات کو اٹھ کر کے آپ روئیں گے، ربنا وابعث فیہم رسولا، ایسا رسول ہو یتلو علیہم، ہمیشہ 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 ہمیشہ، یہی ترجمہ کر رہا ہوں، ہمیشہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کریں۔ مولوی ہاتھ کھڑا کریں کہ وہ کتنی تلاوت کرتے ہیں، سوائے نعروں کے، سوائے اخبارات کے کتنی تلاوت آپ کرتے ہیں؟ ایک بوڑھا آدمی
جو 60 سال 70 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، وہ بخاری بھی پڑھاتا ہے، وہ ابو داؤد بھی پڑھاتا ہے، وہ اوجز المسالک جیسے عظیم کتاب، ضخیم کتاب تصنیف بھی کر چکا ہے، وہ بخاری کے حضرت گنگوئی کی تقریروں پر اس کے حواشی بھی ہیں، اور وہ ایک انجمن 100 علماء مستعد قسم کے اگر آپ لگا دیں گے اتنا کام نہیں کر سکیں گے۔ وہ بخاری بھی پڑھا رہا، ابو داؤد بھی پڑھا رہا، تصنیف و تالیف بھی کر رہا، ذکر و اذکار بھی ہے، مہمان نواز بھی ہے، مہمانوں کو نمٹاتا بھی ہے، درس و تدریس بھی کرا، دیگر مصروفیات بھی ہے۔ ان تمام مصروفیات کے ہوتے ہوئے پھر بھی 24 گھنٹے میں قرآن کا ایک ختم نکالتا ہے، اس کا نام ہے شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ ارے مولویوں، اب بھی جنگ آپ نہیں لڑ رہے، اب بھی دشمن آپ سے خائف نہیں ہے، اب بھی دشمن اگر خوف زدہ ہے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ سے، اب بھی اگر دشمن خوف زدہ آپ سے نہیں ہے، آپ تو نعرے والے ہیں، اور آپ کو اگر کوئی ٹٹول کر کے دیکھے تو تیرے اندر ہے کیا؟ مجھے بات یاد ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کے حضرت اقدس جو جنرل سیکرٹری بغیر بلا انتخاب کے منتخب ہو جاتا تھا، مولانا صدیق شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے تو جو ایم این اے ایم پی اے پتہ نہیں کیا کہتے، ایم این اے ایم پی اے ایم این اے ایم پی اے، یہ تو جاتے قصر ناز میں رہتے ہیں، یہ تو بنگلوں میں رہتے ہیں، لیکن صدیق شاہ کی بات مجھے یاد ہے، جو کلات کے ہمارے علاقے کے جب بھی آتے تھے کراچی، لوگ تو قصر ناز میں رہتے ہیں، ایم این اے ایم پی اے ایم این اے ایم پی اے، لیکن حضرت کا مسئلہ یہ ہوتا تھا، آتا تھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا یہ جیکٹ پھٹا ہوا قسم کا جیکٹ ہے، اور آپ کی پگڑی کو کوئی دیکھتا تھا، آپ کی قمیص کو بھی دیکھتا تھا، جوتوں کو دیکھ کر کے ہمارے اللہ کا بھلا کرے محتمم کے صاحبزادے نے کہا یہ ایم این اے، یہ جماعت کے رئیس ہے، یہ جماعت کے رئیس ہے، آ کر کے بنوری ٹاؤن میں یہ کہ رات کو رہتا تھا، یا جامع فاروقی میں آ کر کے رہتا تھا، کہنے لگے مولوی منظور میرے لیے دال پکاؤ، کبھی کہتے مولوی منظور ہمارے لیے بھینڈی پکاؤ، مجھے یاد ہے کہنے لگے مولوی منظور جب مولویوں کو خدا حکومت دے بھی دے تب بھی مولوی حکومت نہیں چلا سکتے، ان کے اندر نہ فتویٰ کی صلاحیت ہے، نہ علم کی صلاحیت ہے، نہ تفسیر میں یہ راسخ ہے، نہ حدیث کے اندر یہ لوگ راسخ ہے، مولوی منظور ہمیں ان نعروں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے رجال کاملین پیدا کر کے ہمیں دے دو۔ ارے مولوی بات سن رہے نہیں سن رہے؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک کالقراء والحفاظ والمجودین، جب قاری صاحب پھٹے پرانے اس کے کپڑے تھے، پھٹی ہوئی اس کی قمیض تھی، پھٹی ہوئی قمیض تھی، جب جنازہ اٹھا لاکھوں انسان جنازے میں شریک تھے، لاکھوں انسان جنازے میں شریک تھے، لاکھوں انسان جنازے میں شریک تھے، ہر ایک ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا، ادھر سے خوشبو، ادھر سے خوشبو، ادھر سے خوشبو، کون سی خوشبو ہے؟ وہ دنیا کی خوشبو نہیں تھی، وہ جنت کی خوشبو تھی، پوری دنیا نے لاکھوں کی تعداد میں تسلیم کر دیا کہ یہ جنت کی خوشبو ہے، لیکن ایک دو بدبخت پھر بھی وہ کہنے لگے شاید ان کے شاگردوں نے یہ خوشبو لے کر کے فضا کے اندر انہوں نے اسپرے کیا ہے، دیواروں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ اسپرے کیا ہے، تو کچھ شاگرد تھے حضرت کے رونے لگے، کہنے لگے ہم اپنے استاد کے راز کو آؤٹ کرنے والے نہیں تھے، استاد جی نے پابندی لگائی تھی کسی کو بتانا نہیں، لیکن بدبختوں تم اپنی عاقبت کو تباہ کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اس نے اپنے مریدوں کو کہا، اور ان کے مرید اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، ان کے مرید انہوں نے یہ کہ خوشبو یہاں پر اسپرے کیا، کہنے لگے نہیں خدا کی قسم کسی نے خوشبو یہاں اسپرے فضا کے اندر نہیں کیا، اصل مسئلہ یہ جنت کی خوشبو ہے، اس فقیر پر نہ جاؤ، اس فقیر کے راز کو ہم آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ اپنے عاقبت تباہ کر رہے ہیں، سن لو اس جھوپڑی کے اندر رہتے ہوئے ہمارے استاد نے اور ہم نے مل کر کے 70,000 قرآن ختم کیے، 70,000 قرآن ختم کیے، وہ کون ہیں؟ فرمائے وہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ، کون ہے بھئی؟ امام نافع رحمۃ۔ مولویوں میں آپ کا اپنا ہوں، طالب علم ہوں، ملا بھی نہیں ہوں، طالب علم مولوی نہیں ہوں، مولوی ملا کا معنی بھرا ہوا، علم سے بھرا ہوا، آج کا مولوی تو پیٹ ایسا ہوتا ہے، وہ پہلے پاؤں بھی مسجد میں داخل کرنے سے پہلے مسجد میں پہلا پاؤں داخل کرو تو اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، لیکن پیٹ پہلے داخل ہوتا تو کون سی دعا پڑھیں گے؟ جی ہاں پیٹ پہلے داخل ہوتا ہے، جس کو ٹرک بھی نہ اٹھا سکے، جس کو ٹرک سوزکی بھی نہیں اٹھا، کار کے اندر جا بھی نہیں سکتا، ایسا ترچا ہو کر کے جاتا ہے، سیدھا ہو کر کے کار میں جا بھی نہیں سکتا، ترچا ہو کر کے جاتا۔ ملا اصل میں منلا بھرا ہوا، علم سے بھرا ہوا، ٹٹی سے بھرا ہوا نہ ہو۔ میرے بھائیوں آپ کے سامنے نہ روؤں تو کہاں پر روؤں؟ طالب علم کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔
اللہ کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، پیدرم سلطان بود، میرا ابا اتنا بڑا تھا، کان جدی عالما کبیرہ، میرا دادا بڑا عالم تھا، وکان والدی عالما کبیرہ، میرا والد اتنا تھا، وکان عمی عالما کبیرہ، میرے چچا اتنے بڑے تھے، میرے چچا اتنے بڑے تھے۔ تو ایک راوی ہے ترمذی کے زید العمی، زید العمی، لوگ اس کو کہتے تھے اس مسئلے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کہتے اسبرو 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 حتی اسأل عمی، تم لوگ صبر کرو جب تک میں چچا سے پتہ کروں۔ لوگوں نے نام اس کا رکھا چچا، العم، اس کو زید عمی کہا جانے لگا۔ اسبرو اسبرو حتی اسأل عمی، یہاں تک میں اپنے چچا سے پتہ کروں۔ تو لوگوں نے کہا اس کو کیا؟ بولو کیا کہا زید العمی، زید العمی، یہ زید چچا والا ہے، وہ چچا والا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ مولانا زاہد الکوثری نے لکھا امام شافعی کا کوئی شاگرد تھا، اسے جب مسئلہ پوچھتے تھے وہ کہتا تھا اس میں اختلاف ہے، دوسرا مسئلہ پوچھتے کہتے اس میں اختلاف ہے، تیسرا پوچھا اس میں، تو کسی نے پوچھا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، افی اللہ شک فاطر، کیا اللہ میں بھی شک ہے، اختلاف ہے؟ کہنے لگے اس میں بھی اختلاف ہے۔ جی ہاں، اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ تو کہتے اس آیت میں بھی اختلاف ہے جی۔ منطقی کو جب مسئلہ معلوم نہیں تھا، منطق پڑھا، قضیہ استثنائی اور اقترانی، قضیہ استثنائی، قیاس استثنائی، قیاس اقترانی، مقدم اور تالی، یہ ساری چیزیں یاد کی۔ تو کسی نے کہا کہ چوہا گر گیا اور کنویں کے اندر اور وہ پھول گیا اور پھٹ گیا، اسے کتنا ڈول نکالیں گے؟ منطقیوں کو مسئلہ معلوم نہیں تھا، ملا کو جب مسئلہ معلوم نہ ہو تو ذرا دیکھ لینا۔ کہنے لگے چوہا خود گرا ہے یا گرایا گیا ہے؟ خود گرا ہے یا گرایا گیا ہے؟ سیدھا گرا ہے یا درمیان میں ٹکر کھا گیا ہے؟ اگر خود گرا ہے تو اس کا حکم اور ہوگا، اور دھکا دے کر کے اس کو گرایا گیا تو اس کا حکم اور ہوگا، براہ راست اوپر سے ڈام پانی میں لگ گیا تو اس کا حکم اور ہوگا، درمیان میں ٹھوکر لگا اس کا حکم اور ہوگا، پھول گیا اس کا حکم اور ہوگا، پھٹ گیا اس کا حکم اور ہوگا، دائیں طرف گرا ہے تو اس کا حکم الگ ہوگا، بائیں طرف گرا ہے تو الگ حکم ہوگا، اوپر گرا ہے تو الگ حکم ہوگا، نیچے جا کر کے پھٹ گیا اس کا حکم الگ ہوگا۔ اس نے کہا حضرت وہ چوہا تو یونیورسٹی کا پڑھا ہوا نہیں، انٹرویو دیا نہیں کہ میں کس طرح گروں گا۔ جب ملا کو مسئلہ نہیں آتا تو پھر اس طریقہ پر آتا۔ تو ابن خلکان جو تھے، ابن خلکان جو بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، وہ کہتے کان ابھی قضا و قضا، میرا ابا اتنا بڑے آدمی تھے، میرے دادا اتنے، لوگوں نے کہا خلکان قضا، خلکان اے اترک کان قضا، تو اپنا تیرے اندر کیا ہے تو اس کو پیش کر لے۔ تو کہتے میرا دادا اتنا بڑا تھا، میرا پردادا اتنا تھا، پیدرم سلطان بود میرا ابا اتنا تھا، نانو توی بہت بڑے تھے، رشید احمد گنگوئی بہت بڑے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ امام راضی اور غزالی کے روتے رہتے، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں غزالی اور راضی ہمارے رشید احمد گنگوئی اور نانو توی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ حضرت تھانوی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، اخبار جنگ نہیں بتا رہا۔ لوگ کہتے ہیں غزالی اور رازی بڑے تھے، لیکن ہمارے رشید گنگوئی محمد قاسم نانوتوی، لیکن اب کیا ہے مسئلہ؟ ناراض نہیں ہونا۔ مولویوں کو دیکھتے صبح میں جا کر کے دیکھتا ہوں، صبح جا کر کے دیکھتے سبحان اللہ، مدرسے میں پڑھا نہیں رہے، اخبار ادھر پڑھا ہوا ہے، ایک ملا ادھر سے کہتے ہیں فلانے لیڈر نے کیا کہا، دوسرا ادھر سے فلانے لیڈر نے کیا کہا، تیسرا ادھر سے فلانے، جیسے کہ مردار پر کتے جمع ہوتے اخبار پر اسی طرح جمع ہو گئے، جیسے مردار پر یہ ہے کہ کتے جمع ہوتے اسی طرح اخبار پر جمع ہو گئے۔ ناراض نہیں ہونا، للہ فی اللہ۔ او مولویوں، آپ کے اندر ایسا علم پیدا ہوگا، ایسا علم ہوگا، ایسا علم ہوگا۔ جب کہ وہ آیا مصری شیخ آ گیا گیا غیر مقلد کے پاس، غیر مقلد نہیں بلکہ کیا غیر مقلد کے پاس گیا، مسئلہ پوچھا تو انہوں نے ایک دو کے جواب دیا، جواب نہیں دے سکے تو پٹائی کر کے کہا کہ انت تسألون وانت تستخبرون، آپ ہم سے امتحان لیتے ہیں، اخرج، نکال دیا پٹائی کر کے۔ دوسرے غیر مقلد بہت بڑا محدث، اس کے پاس نام کا محدث تھا، ادھر گیا، انہوں نے بھی نکال دیا۔ تیسرے کے پاس گئے، انہوں نے بھی نکال دیا۔ مفتی کفایت اللہ چھوٹے سے قد کے تھے، جس کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا تھا، مفتی کفایت اللہ کے پاس گئے، ان سے سوالات کرتے رہے، مفتی صاحب نے بھی جواب دیا۔
آخر کار مفتی صاحب بھی عاجز آگے کہنے لگے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بندہ ہے اس کے پاس چلے جاؤ انشاءاللہ وہ آپ کو تشفی بخش جواب دے دیں گے. گیا تو اس کا سبق بخاری کا ختم ہونے والا تھا. سبق کے آخر میں جب پہنچ گئے سبق اردو میں ہو رہا, کہنے لگے یا شیخ اعد هذا الدرس مرة ثانية, اس کو دوبارہ دہراؤ. تو شیخ نے ایسے عربی میں بولا, واہ 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 واہ. شیخ نے ایسے عربی میں سبق دہرایا, سبق کو دہرایا سبق کو. وہ حیران ہو گیا, مصری بھی حیران ہو گیا. ایسی عربی تو ہم بھی بول نہیں سکتے. سوال کیا جواب, پھر سوال جواب, پھر سوال کیا, پھر فرمایا کل آ جانا, کل پھر پرسوں پھر ترسوں پھر. مست ہو کر کے وہ عرب کھڑے ہونے لگے, مست ہو کر کے کھڑے ہونے لگے, مست ہو کر کے عرب کہہ رہا واللہ لو حلفت انک اعلم من ابی حنیفہ لما حنست, اگر میں خدا کی قسم اٹھاؤں تم ابو حنیفہ سے بھی بڑے عالم ہو تو مجھ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا, میں حانس نہیں ہو جاؤں گا. واللہ لو حلفت انک اعلم من ابی حنیفہ لما حنست, میں حانس نہیں ہو جاؤں گا, مجھ پر گناہ. ابو حنیفہ تیرے سامنے کچھ نہیں. اس نے کہا اسکت یا شیخ, خاموش ہو جا شیخ, تو بتا دے میرے علم کو مانتا نہیں مانتا. کہتے مانتا ہوں. کہنے لگے پکی بات ہے, کہا پکی بات ہے, کہا پکی بات ہے, کہنے لگے پکی بات ہے, پکی بات ہے, کہا پکی بات ہے. میں عالم ہوں, کہا عالم. پھر کہا ابو حنیفہ کو کیوں, پھر ابو حنیفہ سے مجھے کیوں بڑھا دیتا ہوں, میری بات پر آپ کو اعتبار ہے؟ کہنے لگے اعتبار ہے. کہنے لگے خدا کی قسم انور شاہ کا یہ علم ابو حنیفہ کے علم کا ایک قطرہ ہے. میرے بھائیو اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. اذا جمعتنا نہیں پڑھنا, مولوی ہمارے پڑھتے جمعتنا. جب ملا تقریر پہ آتا ہے تو الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ. بلو کا پٹا اوفو کہاں ہوتا ہے, اوفو کہاں ہوتا ہے؟ اس کو اوفو اور اوفو کا بھی فرق معلوم نہیں ہے. وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَمَوْلَانَا, پتہ ہی چلتا ہے کہ الو کے پٹے نے پڑھا ہی نہیں ہے بالکل. وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا تو کہہ سکتے ہیں, أَنَّ سَيِّدَنَا تو کہہ سکتے ہیں, لیکن سَيَّدَنَا نہیں کہہ سکتے. یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. حال ہمارا یہ ہے, للہ فی اللہ, خدا کا واسطہ دیتا ہوں مولویوں, اپنے اندر بھی آپ وہ روحانیت پیدا کریں گے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, یہ نصاب نبوت ہے. یتلو علیہم یکون مداوما علی تلاوت القرآن, آپ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کریں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے. کریں گے نہیں کریں گے؟ قرآن کی تلاوت کریں گے نہیں کریں گے؟ کریں گے نہیں کریں گے؟ قرآن کی تلاوت کریں گے. ادھر تلاوت کرو, اس کے بعد پھر مسئلہ کہو. ہاں, آپ کے اندر روحانیت آئے گی, آپ کے اندر روحانیت. بتاؤ کیا شیخ القرآن کی زندگی پوری قرآن میں گزر گئی؟ کس شیخ القرآن کے نام لیتے ہو؟ کس شیخ اب تک بھی اگر کوئی شیخ القرآن کا نام سنتا ہے تو بعض بدعتی اس قسم کے اذا زلزلت الارض زلزالہا پاجامہ اس کا گیلا ہو جاتا. مجھے یاد ہے 77-78 میں جب سواد اعظم حضرت لکھ کر کے آئے حیدرآباد میں, حیدرآباد مولانا احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ, یہ سارے حضرات تھے, مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ. تو وہاں پر پابندی لگی, ڈی سی نے پابندی لگا کہ شیخ القرآن یہ بازار میں اور مین روڈ پر جلسہ نہیں کر سکتا. شیخ القرآن کو عین موقع پر پتہ چل گیا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مفتاح العلوم, اس وقت مفتاح العلوم گھاس منڈی میں تھا, اب تو مفتاح العلوم حیدرآباد باہر آ گئے. فرمانے لگے وہ بدبختوں, تم لوگوں نے پہلے اطلاع کیوں نہیں دی؟ اب تم لوگ سارے پیچھے رہو, غلام اللہ جائے گا, میں جاؤں گا, میں میدان پر جا کر کے یہ ہے کہ جلسہ کروں گا, میں میدان پر جا کر کے جلسہ کروں. اور فرمایا اللہ کی قسم اگر گولی مار کر کے مجھے روڈ پہ گڑا دو, میری روح نکل جائے, تب بھی ڈی سی کی ٹٹی نکل جائے گی, وہ میرے قریب نہیں آئے گا. وہ کہے گا شاید غلام اللہ دھوکہ دے رہا ہے اس میں, پھر بھی روح اٹھ کر کے مجھے تھپڑ نہ مارے. آپ سمجھ رہے نہیں؟ سمجھ کس غلام اللہ کی بات کر رہے ہو؟ کس غلام اللہ کی بات؟ کون سے غلام اللہ؟ واہ غلام اللہ واہ, خدا کی قسم اللہ نے تفسیر میں ایسی مہارت دی تھی, ایسی مہارتیں سے. پھر اکابرین کی گستاخی جس انداز پہ آپ اور ہم کرتے ہیں. غلام اللہ کو پتہ چل گیا کہ مفتی محمود آ رہا ہے, مفتی محمود تشریف لا رہے ہیں, تو غلام اللہ جوتے چھوڑ کر کے دوڑ کر کے باہر آ رہا ہے. مفتی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کے ننگے پاؤں لے جاتا ہے, مفتی صاحب کو بٹھاتا ہے کہ درس دے دو. مفتی محمود درس دیتا ہے. اس کے بعد مفتی صاحب جب چلا جاتا ہے, غلام اللہ علماء دیوبند کا تذکرہ کر کر کے بے ساختر دھاڑے مار کر کے روتا ہے, کہتے ہیں واہ 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 ہمارے جوان ایسے ہوتے ہیں. دیکھا آپ نے دیکھا, واہ واہ. اس غلام اللہ کی بات کرو. آج بھی میں قبر پہ گیا پچھلے سال, وہاں ساتھیوں سے میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ تو سب پڑھتے ہیں, مولانا اشرف علی وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا.
اور حضرت اقدس مولانا احمد لدھیانوی وہ بھی لا الہ الا پڑھے گا. لا الہ الا تو سب پڑھتے ہیں, لا الہ الا تو سارے پڑھیں گے, سب لا الہ الا, لیکن بعض لا الہ الا صرف منہ سے نکلتے ہیں, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اور ایک لا الہ الا تو اس نے بھی پڑھا, صدر صاحب نے بھی پڑھا, صدر فرعون. بابا صدر فرعون کا نام سنا ہی نہیں سنا؟ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. کوئی خدا نہیں ہے, کوئی خدا نہیں ہے. اس سے پہلے خواہ مخواہ میرے اندر ہوا بھری ہوئی تھی, میں کہتا تھا انا ربکم الاعلی. صرف مسئلہ تھا ساری سی این جی میرے اندر ڈال دیا گیا تھا, اس وجہ سے میں کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی. اب وہ ہوا میرے ٹائر کی نکل گئی, میرے دماغ پہ, اب میرا دماغ ٹھکانے پہ آ گیا. اب مجھے سمجھ میں آ گیا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. قرآن کہتا ہے الآن, یہ اصل میں الآن ہے, میرا گلا بیٹھ گیا ورنہ آپ کو سناتا. قرآن کہتا ہے الآن, الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. الآن وقد عصیت, میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں, او الو کا پٹا بے غیرت, اب تیرا دماغ ٹھکانے پر آ گیا, اس سے پہلے تو گوز مارتا تھا. یہی معنی اس کا. الآن وقد عصیت, تو بڑا تخریب کار ہے, تو بڑا نافرمان ہے میرا. جبریل کو کہا کہ اس کے منہ پہ مکہ مارو, منہ پہ مکہ مارو. تو جبریل علیہ السلام کس کر کے کہ یہاں, تو پہلے تو یہ کہتا لا الہ الا, بعد میں منہ ٹھیڑا ہوا کہتا لا 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 لا. حضرت ناراض تو نہیں ہے؟ پہلے کہتا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. گفت فرعون انا الحق گشت پست, گفت فرعون انا الحق گشت پست, گفت منصور انا الحق گشت مست, گفت منصور انا الحق گشت مست, گفت فرعون انا الحق گشت پست. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, انا ربکم الاعلی, انا ربکم الاعلی, انا ربکم الاعلی, انا ربکم الاعلی. میں بڑا خدا, میں بڑا خدا, اس لیے کہ پیٹ میں ٹٹی زیادہ بھری ہو. میں بڑا خدا, میں بڑا خدا. ہمارے یہاں خدا بھی بہت ہوتے ہیں. پاکستان کی زمین بڑی زرخیز ہے, یہاں بھی, یہاں خدا بھی پیدا ہوتے ہیں, نبی بھی پیدا ہوتے ہیں. آپ کے یہاں یہ تو پنڈی میں اصغر علی پیدا ہوا نا نبی, یاد نہیں آپ کو اصغر علی؟ تو مجھے ان لوگوں نے بلایا, میں نے کہا پنڈی والو, پنڈی والو نازان ہو جاؤ اپنے قسمت پہ. واہ 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 واہ, جیڑا رو تیڑا ختم سندھی میں کہتے ہیں, الو کا پٹا جیسے. جیسے ایسے تو نبی بھی آپ کو اچھا مل گیا. نبی 70 سال میں پنڈی کا آدمی جا کر کے 70 سال کے بعد نبوت کا دعویٰ, وہ پیٹ بند ہو گیا, ٹٹی بند ہو گئی, اب ہوا بخارات دماغ پہ چڑھ گئے تو کہنے لگے میں نبی ہوں. میں نے کہا سچا نبی ہے تو پنڈی والے تم سارے کے سارے صحابی بن گئے, اور اگر جھوٹا نبی ہے تو تم نے بلوچ کو کیوں بلایا؟ ایک جھوٹا ہے, اس کو مارو تو اس کا کام ہو جائے گا. وہ کسی نے کہا کہ میں خدا ہوں. پٹھان نے کہا تو اصل خدا ہے؟ کہا اصل خدا ہوں. پٹھان نے کہا تو اصل خدا ہے؟ کہا اصل خدا. کہا مردوں کو, لوگوں کو تو مارتا ہے؟ کہا ہاں. زندہ تو کرتا ہے, اولاد تو دیتا ہے؟ کہنے لگے ہاں سب کچھ میں کرتا ہوں. کہا ہوائیں, طوفان اور بارشیں لانے والا تو ہے؟ کہا رزق دینے والا تو ہے؟ کہا ہاں. کہا صرف انسانوں کو زندہ کرتے ہو مارتے ہو یا جانوروں کو؟ کہنے لگے کہ جی جانوروں کا مسئلہ, جانوروں کو بھی زندہ کرنا, ان کو مارنا, یہ بھی میرا کام ہے. تو پٹھان نے یہاں سے پکڑا, کہا استاپ مور دغا دغا قوم, تمہاری ماں کو یہ کرے. آگے میں نے لفظ نہیں بولنا, استاپ مور دغا قوم. دغا یہ اس میں اشارہ, مشار الیہ محذوف ہے. پٹھان کے لفظ میں جب دغا دغا ہے تو حقیقت میں کیا دغا دغا ہوگا؟ میں عرض کر رہا ہوں, آگے میں نے مشار الیہ صرف اس میں اشارہ. کہا کہ دا خرز ہے, گدھے کا بچہ, میرے بچوں کی ایک بھینس تھی, اس کو بھی تو نے مارا نا, کل پرسوں وہ مر گئی, سمجھے؟ اور کھینچا ایسے, رسی ڈال کر کے, یہاں پر پھندا ڈال کر کے کھینچا, خدا کی ٹٹی, مصنوعی خدا کی ٹٹی نکل گئی. ایسے خدا بنتے جی, ایسے خدا بنتے ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لا الہ الا تو سب پڑھتے ہیں, لیکن آج تک لا الہ الا ہم بھی پڑھتے, بلوچستان میں سناتے ہیں, لیکن خدا کی قسم بلوچستان کے پہاڑوں میں بھی آج تک شیخ القرآن کا لا الہ گونجتا ہے.
لا الہ تو سب نے پڑھا ہے. میں جا کر کے میں نے سورہ آل عمران شروع کر دی. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق. میں نے کہا یہ منظور لا الہ الا پڑھا. ادھر فرعون نے بھی لا الہ الا پڑھا. ادھر ملا خطیب بھی لا الہ پڑھتا. ہزاروں لاکھوں مولوی لا الہ پڑھتے ہیں. لیکن ادھر یہ قبر والے نے بھی لا الہ الا پڑھا. آج تک بلوچستان کے صحراؤں میں اور پہاڑوں میں وہ لا الہ گونج رہا. جائیں آپ جا کر کے دیکھیں. یہ ایران کے جو شیخ الاسلام ہے مولانا عبدالحمید، وہ مولانا عبدالغنی جاجری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. شیخ صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. جب شیخ صاحب کا نام جب آ جاتا ہے شیخ القرآن کے، تو عبدالحمید پھر یہ کہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے. عبدالحمید کے آنسو آتے ہیں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ پہلے اپنے آپ کو نقل تو اتارو. آپ غلام اللہ تو نہیں بن سکتے. علماء سے اور طلباء سے میری گزارش ہے، پہلے اپنے اندر روحانیت پیدا کرو. اپنے اندر روحانیت پیدا کرو. غلام اللہ اور مدنی بننے کی کوشش کرو. غلام اللہ اور حسین احمد مدنی بنو. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہتا، میرے ذہن میں آتا تھا کئی دفعہ، لوگ کہتے ہیں مدنی مدنی حسین احمد مدنی حسین احمد مدنی حسین احمد مدنی. میں نے کہا پیرا نمے پرند مریدہ آہارا میں پرانند. پیر خود نہیں اڑتے، مریدوں کو اڑا دیتے ہیں. حسین احمد ہوں گے لیکن اتنے بڑے نہیں ہوں گے. ہوں گے لیکن اتنے بڑے نہیں ہوں گے جتنے جس طرح گایا جا رہا ہے، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ حسین احمد مدنی مدنی مدنی. فرمائے میرے ذہن میں ہے کہ اتنے بڑے نہیں ہوں گے. تو مجھے الہام ہو گیا کہ ہزاروں لاکھوں بزرگان دین ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، اولیاء اللہ موجود ہے دنیا میں، لیکن کما حقو 3 بزرگ ہیں. پہلے نمبر پر بھی ایک شامی ہے، تیسرے نمبر پر بھی ایک شامی ہے، اور دوسرے نمبر پر شیخ الہند کا یہ شاگرد حسین احمد مدنی ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے صاحب الکشف والکرامت. آج کے بعد پھر میں نے اپنے اس رائے سے رجوع کر لیا. میں نے کہا کہ واہ 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 میرے بھائیوں، آپ کو اللہ نے ایسے اکابرین دی ہے، حسین احمد مدنی، رشید احمد گنگوئی، ایسے ایسے اکابرین. آنکھیں بند کر کے قسم اٹھا کر کے کہو کہ خدا کی قسم علماء دیوبند کی جماعت برحق جماعت ہے، تو آپ حانث نہیں ہو جائیں گے. لیکن وہ علوم، وہ تقوی، وہ طہارت، وہ روحانیت، وہ للہیت اور وہ پاور اپنے اندر پیدا کرو. انشاءاللہ کوئی ماں کا لال آپ پر غالب نہیں آئے گا. آج تو ملا آپس میں لڑ پڑے ہیں. آج ملا آپس میں لڑ پڑے ہیں، ایسے لڑ پڑے ہیں، ایسے لڑ پڑے ہیں. ایک کہتا ہے کہ مردہ سنتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں سنتا. بابا میں پہلے مر جا، تو میرے قبر پہ آنا، دیکھتا ہوں میں سنتا ہوں یا نہیں. اور تو پہلے مر گیا، میں آ جاؤں گا. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے. ایسے مسائل کہ ہمارے عقائد کی کتاب میں شرح ابن ابی العز عقیدۃ الطحاوی ہے، اور المسامرہ، مسایرہ، شرح فقہ اکبر، شرح مواقف، شرح مقاصد. یہ ہے نہیں. بعض تو ایسے ایسے مسائل الامان الحفیظ علماء دیوبند کو لا کر کے یہ ہے کہ ایسے ٹکڑوں میں بانٹ دیے. میں تو ایسا ملا ہوں نا، مجھے بلاتے سپاہ والوں کے پاس بھی جاتا ہوں، ادھر یہ بھی بلاتے جاتا ہوں، جمعیت والوں کے پاس بھی جاتا ہوں، اور ادھر نظریاتی گروپ بن گئے جمعیت کے، اس میں بھی جاتا ہوں. سارے ہمارے علماء دیوبند ہیں. تو کسی نے کہا کہ مولوی صاحب یہ تو کیا ہے، مولوی صاحب کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی اس کی مثال اس طرح ہے. ایک آدمی غریب، اس کو پیشاب لگ گیا، اس نے اس طرف اپنے رخ کیا، تو کسی نے کہا بدبخت ادھر عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے. تھوڑا سا اس طرف کیا، کہا ادھر پیر جمن شاہ بخاری. تھوڑا سا اس طرف کیا تو پھر کسی نے کہا ادھر کلندر شاہ بابا ہے. ایسے کیا، کہا ادھر شاہ یقی کے. ایسے کیا، کہا پیر ولایت علی شاہ ہے. ایسے کیا تو پھر ادھر کہا اللہ آپ کا بھلا کرے پیر نورانی. حیران ہو کے پوری دنیا کو پیروں نے گھیر لیا، میں پیشاب کدھر کروں؟ تو ایسے پکڑ کر کے کہنے یا اللہ سب پیراندہ خیر ہوئے. یا اللہ سارے پیروں کا خیر کر لینا. ہے بس میری مثال وہی شر والی ہے، وہی شر والے آدمی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ شر والا مثال ہو گیا. جھگڑا کوئی نہیں ہے، اے کاش جھگڑا کوئی نہیں ہے، اے کاش اگر کوئی حدیث پڑھا رہا ہے وہ احسان کر رہا ہے. سیاسی کہتا ہے کہ یہ مدرسوں والے کیا کرتے ہیں. یہ مدرسوں والے کیا کرتے. ایک سیاسی نے مجھ سے کہا کہ جی آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا پاپڑے بیچتے ہیں ہم لوگ. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بتاؤ جس علاقے میں تو جاتا ہے 300 400 500 گاڑیاں تیرے استقبال پہ آتی ہیں، ان گاڑیوں کو
ان کا کرایہ اور اس میں عوام جو سوار ہے، ان عوام کو کس نے تیار کیا؟ یہ مولوی اپنے مسجد سے اپنے مقتدیوں کو تیار کرتا ہے، وہ مولوی اس محلے والا اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے، چندہ کرتا ہے، وہ الگ تیار کرتا ہے، وہ الگ تیار کرتا ہے۔ یہ 4-5 لاکھ جلسے کے کم از کم 10 لاکھ 5 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے۔ جب آپ تشریف لاتے جہاز پہ تو آپ کا ٹکٹ بھی آپ کو پکڑا دیتے ہیں اور آپ کی جیب کے اندر ایک لفافہ بھی آپ کی جیب میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ نہایت عاجزی اور تواضع خشوع خضوع کے ساتھ آپ اس کو قبول بھی فرماتے ہیں، آپ اس کو قبول بھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پورے عوام کو کس نے جمع کیا؟ ان گاڑیوں کا انتظام کس نے کیا؟ ان کے کرائے کا انتظام کس نے کیا؟ اس مولوی نے، 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 یہ مولویوں نے۔ خلاصہ یہ نکلا عوام کو تیار کرنے والے مولوی، مولویوں کو تیار کرنے والا بنوری ٹاؤن اور مولانا سلیم اللہ خان۔ پھر بھی تو جھک مارتا ہے، تو سیاسی کس چیز کا بنا ہے؟ تجھے سیاستدان کو کہتا ہے، تو بتا سکتا کہ تیرا کوئی شاگرد ہے؟ سلیم اللہ خان کو 90 سال ہو گئے، اب بھی اس کے مردے لاش کو اٹھا کر کے یہاں پر لاتے۔ بخاری اس کے سامنے، وہ بوڑھا بابا 90 سال والا، وہ روزہ نبی میں ملا، کہنے لگے کہ بس دعا کرو خدا بخاری پر ہی ہے کہ مجھے موت دے دے۔ امام غزالی جب مرا، امام غزالی اس وقت مرا تو رو رہا تھا، یہاں سینے پر بخاری رکھا ہوا تھا۔ آپ کے سینے پہ بخاری ہے یا اخبار ہے؟ آپ کے سینوں پہ مولویوں بخاری ہے یا اخبار ہے؟ امت اخبار کے آپ حافظ، جنگ کے حافظ، نوائے وقت کے حافظ، تو عبارت بخاری کی تو عبارت آتی بھی نہیں ہے، نسائی اور ترمذی تو آپ پڑھ بھی نہیں سکتے۔ تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ مختلف محاذ ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ سیاست ہماری ضرورت ہے، جو لوگ سیاست میں وہ بہت ہی اچھا، ہماری ضرورت ہے، ہمیں سیاست میں وہ ہمیں بھی جانا چاہیے۔ اور جو صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں ہمارے نوجوان، ادھر میدان پر بھی، یہ بھی ہمارے ہیں۔ اور جو ختم النبوت کے خلاف بھونکتے رہتے ہیں وہ بھی ادھر ہے۔ اور جو ایسے ہیں کہتے ہیں ہم بالکل نہیں آئیں گے، بالکل نہیں آئیں گے، بالکل نہیں آئیں گے، شراب کی بوتل چڑھائے۔ تبلیغ والے کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ وہ گدھا بھی ہوتا ہے، تبلیغ والے کہتے ہیں تب بھی آپ ہمارے بھائی ہیں۔ خدا تبلیغ والوں کو جزائے خیر دے۔ میں تو کہتا ہوں کہ دوسرے لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے، ویسے انگلی دیتے ہیں، وہ شہد میں لگا کر کے دیتے ہیں۔ واہ واہ، آج تبلیغی جماعت، خدا کی قسم انگریز کی رپورٹ بھی یہ ہے کہ 25-30 کروڑ لوگوں کو تبلیغیوں نے، زانیوں کو، ڈاکوؤں کو، قاتلوں کو، شرابیوں کو لا کر کے سب کو تہجد گزار بنا دی انہوں نے۔ اور بلکہ سن لو، حضرت شیخ القرآن فرماتے ہیں میں تو کہتا ہوں مردے کچھ نہیں کر سکتے، قبر والے کچھ نہیں کر سکتے، یہ تبلیغ والے ایسے بلا ہے، اعلیٰ قسم کی تبلیغ ہے، ان کی توحید ہے۔ وہ کہتے ہیں سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ طریقہ ہوتا ہے کہ سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے۔ اگرچہ وہ تبلیغ والا تھوڑی دیر کے بعد جا کر امیر صاحب سے کہتا ہے کہ تھوڑا سا پیسہ دے دو، سبزی خریدنا ہے، ادھر کہتا ہے سب کچھ خدا سے۔ یہ میں مذاق کر رہا ہوں، خوش طبعی کے طور پر۔ کیا اللہ کے فضل و کرم سے تبلیغ والے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ برادر مکرم مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب مجھے فرمایا کہ مولوی منظور مجھے طالب الرحمن نے بڑا تنگ کیا ہوا۔ آپ لوگ تو جانتے نا آپ کی پنڈی کا ہے طالب الرحمن، جانتے نہیں؟ طالب الرحمن کو تو آپ جانتے ہیں نا، ہمارے پنڈی کا۔ میں نے کہا حضرت بس میرا نام پرچی پہ لکھ کر کے اس کو بھیجو طالب الرحمن کو، کہو کہ طارق جمیل سے مناظرہ نہ کرو، مولوی منظور سے۔ میں نے کہا پھر اس کا چہرہ دیکھ لینا، اگر ابو سنگ کم تریرہ نہیں ہو تو مجھے لعنت کر لینا۔ ایسا بے غیرت ہے کہ 50 مرتبہ وہ میدان سے بھاگ چکا، 50 مرتبہ وہ میدان سے بھاگ چکا۔ مولانا طارق جمیل کو میں نے کہا لاکھوں میں آپ تقریر کر سکتے ہیں، لیکن صبح سے لے کر شام تک یہ کہ آپ نہیں پڑھا سکتے۔ پورا سیاست ایک آدمی اکیلا پڑھا رہا ہے، اور رات کو پوری، خدا جانتا ہے کہ کبھی اس طرح ہوتا ہے 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ ہم غریبوں کو آرام کا موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ آپ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ میں نے کہا وہ تیرا کام ہے، جو تو تقریر کر سکتا یہ کام تو نہیں کر سکتا، میں تیرا کام نہیں کر سکتا، تو میرا کام نہیں کر سکتا۔ اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھ جائیں، اگر سمجھ جائیں، ختم نبوت والے وہ بھی میرے سر کے تاج، وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ سپاہ والے واہ واہ، جہاں غیرت تھی حق نواز جھنگوی میں کسی نے کہا جاؤ حج عمرہ کرو، کہنے لگا اپنی والدہ کو عائشہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ بیٹا ادھر کتے بھونک رہے اور وہ آپ کو یہ کہ زانی اور فاحشہ اور بدکار کہہ رہے، میں کیسے ماں کے سامنے جاؤں گا؟ بس
نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی. بعض تو ہم تو بغیرت بن کر کے جائیں گے، عائشہ کے سامنے جائیں گے، لیکن بعض غیور ایسے ہوتے ہیں وہ کہنے لگے کہ نہیں، اس قابل نہیں ہوں اماں جی کے سامنے جا کر کے، ان کے مزار کے سامنے جا کر کے کہوں اور وہ مجھے کہہ دیں، اندر سے ان کی روح مجھے جواب یہ دے دیں، روح جواب دے دے کہ بیٹا حق نواز آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا کیا، کتے بھونک رہے ہیں جو مجھ پر الزام بھی لگا رہے ہیں. میں ایران گیا، مناظرے پہ واپس آیا، مولانا علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے تو آپ نے سوسائٹی میں آپ کی دعوت تھی تو فرمانے لگے، پیغام بھیجا کہ مولوی منظور ایران مجھے لے گئے. ایرانی حکومت آپ نے تو سنا ہوگا، 2 مرتبہ میں ایران گیا، ایرانی حکومت کا مہمان تھا. میں وہاں سے واپس آ گیا تو آپ کو میں بتا دیتا ہوں، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، نالائق قسم کے لوگ ہیں. مولانا علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر کے میں نے بہت تیاری کی، ٹیلی فون پر بھی آپ سے پوچھتا رہا کہ میں کیا کروں، بہت کچھ آپ نے بتایا. اور وہاں پر میں گیا، خدا کسی کو ذلیل کرے تو ایک الگ مسئلہ ہے، ہمارے لوگ بات نہیں سمجھتے. میں کہتا ہوں کہ مسئلہ بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے. وہاں ہمارے سنی اور شیعوں کا جھگڑا ہو گیا. شیعہ کہنے لگے کہ آپ اہل بیت کو نہیں مانتے اور ہم لوگ مانتے شیعہ. اہل بیت بھی ہمارا، قرآن بھی ہمارا، اہل بیت بھی ہمارا، قرآن بھی ہمارا، اہل بیت بھی ہمارا، قرآن بھی ہمارا. ہمارے مولوی کہتے ہیں، ایک بلوچ جوش میں آ گیا، کہتے ہیں تمہاری فلاں کو یہ کرو. بلوچ بے سوچ ہوتے ہیں، وہ جوش میں آ گیا، کہتے ہیں تمہاری خواہر، تمہاری مادر کو، سمجھ گئے نا. بلوچ جوش میں آ گئے، کہتے ہیں خواہر اور مادر. اس کا ترجمہ بعد میں کسی سے پتہ کر لیں. بلوچ جوش میں آ گئے، یہ لڑنے لگے آپس میں. شیعہ کہہ رہے کہ قرآن بھی ہمارے پاس ہے، اہل بیت بھی ہمارے پاس ہے. شیخ جلالی ہے، شیخ حسین ہرساوی ہے، شیخ اللہ آپ کا بھلا کرے شیرازی ہے، شیخ ناصر ہے، شیخ آیت اللہ ہے، آقا سلیمانی. یہ 8 مجتہد ہیں جن پر ایران چلتا ہے. کتنے مجتہد؟ 8 مجتہد ہیں جو معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں کرتے، صرف متع کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے، باقی کوئی گناہ نہیں کرتے. معصوم ہے، بالکل کوئی گناہ نہیں کرتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ واہ واہ، مجتہد ہو تو ایسا کوئی گناہ، صرف متع کرتے اور زنا کرتے ہیں، سمجھے، شراب پیتے، باقی کوئی گناہ نہیں کرتے، سمجھے، نماز نہیں پڑھتے، ایسا گناہ نہیں کرتے. روزہ بھی نہیں رکھتے، ایسا گناہ نہیں کرتے. یہ تمام گناہوں سے محفوظ ہے، سمجھے. نیکی کا کام کرتے، صرف زنا کرتے اور شراب پیتے. مسئلے بالکل آسان ہے. لڑ پڑے ہمارے آپس میں، لڑ پڑے. بلوچ ادھر سے کرے تمہارے فلاں کو یہ کرے، فارسی ادھر سے کرے اور وہ ادھر سے کرے. میں نے کہا بھائی لڑتے کیوں ہو؟ مسئلہ بالکل آسان ہے. آپ کہتے قرآن ہمارے پاس ہے، سنی کہتے ہمارے پاس ہے. اس کا فیصلہ آسان ہے. یہ تمہارے بڑے بڑے مجتہد بیٹھے ہوئے اور ہمارے مولوی بیٹھے. تم قرآن کہیں مجھ سے پوچھو کہ فلاں آیت پڑھو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب نے سر نیچے کی. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی حافظ ملے گا تو کرایہ کا ملے گا. وہ سنی ہوگا، کرایہ پر اس کو خرید کر کے کہیں گے آؤ ٹیلی ویژن میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ شیعہ میں حافظ ہے، ہندو میں حافظ ہے. علامہ شاطبی نے لکھا ہے، قرطبی نے بھی لکھا ہے. عیسائیوں میں حافظ ہے. جس قوم میں زنا نہ ہو، بے حیائی نہ ہو، جس قوم میں زنا نہ ہو ان میں حافظ ہو سکتا ہے، چاہے وہ بے ایمان بھی ہو لیکن زنا نہ ہو. عیسائیوں میں ہے، قرطبی نے لکھا ہے. اب مولانا پتہ نہیں مانتا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. قرطبی کا حوالہ میں آپ کو دکھاؤں گا، پہلی جلد میں انہوں نے لکھا کہ عیسائیوں میں حافظ قرآن ہے، ہندو میں بھی ہے، یہودیوں میں بھی ہے، لیکن جس قوم میں زنا ہو اور زنا عبادت ہو. من تمتع مرتن درجتو کدرجت الحسین. آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ من تمتع مرتن درجتو کدرجت الحسین ومن تمتع مرتين درجة كدرجة الحسن ومن تمتع 3 مرات درجة كدرجة علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ومن تمتع 4 مرات درجة كدرجتي. جو ایک دھک ہنے تو وہ حسین کے مرتبہ کو پہنچے، ایک مرتبہ متع کرے تو حسین کے مرتبے کو پہنچے، 2 مرتبہ کرے تو حسن کے برابر ہو، 3 مرتبہ کرے تو علی کے برابر ہو، 4 مرتبہ کرے تو محمد کے برابر ہو. من تمتع مرتن درجتو کدرجت الحسن من تمتع مرتن.
من تمتع مرة درجة كدرجة الحسن ومن تمتع مرتين درجة كدرجة الحسن ومن تمتع 3 مرات درجة كدرجة علي بن ابی طالب ومن تمتع 4 مرات درجة كدرجتي. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ غسل کرے گا تو ایک ایک قطرہ جب پانی کا اس سے گرے گا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے کہ اس نے بڑا کمال کیا، بڑا تیر مارا ہے. جس قوم کا یہ حال ہو کہ زنا ان کے ہاں عبادت ہو، وہ قرآن کے حافظ کیسے بنیں گے؟ زنا جن کے ہاں عبادت ہو، شراب نوشی جن کے ہاں، تو میں نے کہا مسئلہ تو بالکل آسان ہے. ان دنوں کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں، میں حق نواز جھنگوی بھی نہیں ہوں، میں مولانا سلیم اللہ خان بھی نہیں ہوں، اور میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ بھی نہیں ہوں. خدا ان کی جوتیوں میں میرے روح نکالے، میری سعادت ہوگی. خدا کی قسم وہ 4 گھنٹہ ہمارا وقفہ ہوتا تھا، 4 گھنٹے کے مناظرہ ہوتا تھا، اس کے بعد پھر وقفہ ہوتا تھا. 4 گھنٹے مناظرہ پھر وقفہ، 4 گھنٹے مناظرہ پھر وقفہ. 3 دن اس طرح ہمارا مناظرہ. عرب لوگ تھے، عرب علماء بھی تھے، یہ سلسلہ چلتا رہا. اور 4 گھنٹے کے بعد ایک آدمی قرآن کی تلاوت، یہ تو قرآن کے حافظ نہیں ہوتے تھے، تو کہتے تھے کہ جی قرآن کی تلاوت کرو. میں شروع ہوتا تھا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين. بار بار بس ازواج مطہرات سے جو آیتیں متعلق ہوتی تھی میں وہی پڑھتا تھا. تو ایک کوہ سار بہت بڑا ہوٹل تھا، اس ہوٹل میں ہم رہ رہے تھے. رات کو میں سو گیا، خدا کی قسم میں نے حضرت عائشہ کو خواب میں دیکھا. آپ مجھے کوئی فیس تو نہیں دیں گے، اگر لدھیانوی صاحب آپ اجازت دے دیں. بالکل ٹھگنی نہیں تھی جب بتاتے ہیں کہ اماں جی چھوٹی قد کی تھی، بالکل ٹھگنی بھی نہیں تھی اور لمبی تھڑنگی بھی نہیں تھی. بس یہ ہے کہ درمیان قد سے کچھ چھوٹی تھی. اور برقعے میں، کالے برقعے میں یہ ہے کہ آپ اڑے ہوئے تھے، اور آپ کو مجھے بتایا جا رہا تھا منظور کھڑے ہو جاؤ تیری والدہ آ گئی. اس لیے میرے بھائیوں گزارش یہ تھی، آپ سے عرض یہ کر رہا تھا، علمی طور پر آپ کو مستحکم اور مضبوط ہونا ہے. علمی طور پر آپ مستحکم اور مضبوط ہوں. جب وہاں سے ہمارا مسئلہ ہو گیا تو آج بھی شیخ الاسلام زندہ ہے. میرے بدبخت کے پیشانی پر یہ کہ پسینہ آ گئے تھے. جب میں پہنچا تو شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید نے پکڑ کر کے میرے پیشانی پر بوسہ دینے لگے. ایک اور مولانا عبدالحمید ہے، مولانا میری تصویر نہیں بنا، مہربانی کرو. ایک اور عبدالحمید ہے، چھوٹے سے قد کے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں، ایران شہر میں رہتا ہے. جب میں وہاں پہنچا تو مولانا عبدالحمید دامت برکاتہم العالیہ نے، یہ دوسرا عبدالحمید ہے، دیوبند کے فاضل ہے، فرمانے لگے مولوی منظور خدا کی قسم آدھی رات کو اٹھ کر کے میں اور تیری ماں یعنی اپنی اہلیہ کے بارے میں اور تیری بہنیں تیرے لیے دعا کرتی. یتلو علیہم آیاتک، آپ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں گے اپنے اکابرین کی طرح. ویعلمہم الکتاب حلالہ وحرامہ، حلال اور حرام کی تعلیم لوگوں کو آپ دے دیں گے. اور خدا کا شکر ادا کرو علماء کرام، او مولویوں، خدا کا شکر ادا کرو. مشکلات آتے رہیں گے خدا کے بندے، مشکلات تو آتے رہیں گے. اس میں آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھبرانے کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو اگر یہ مسئلہ تھا تو آپ یہاں بھرتی کیسے ہو گئے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ اس راستے پہ آ جاؤ؟ یہ ادھر تو بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن سنا ہے کہ شہادت جڑے نا چیز تو بڑی اچھی ہے، لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے. سمجھے؟ سنا ہے شہادت جڑی نا، شہادت جڑی چیز تو بڑی اچھی ہے لیکن سالے جان سے. تو ہمیں ایسی شہادت چاہیے کہ جس میں ایئر کنڈیشن میں بٹھا کر کے آئس کریم کھلائیں ہمیں. اس قسم کی شہادت ہمیں چاہیے. خدا کا شکر ادا کرو. حوازن کے مال غنیمت آ گئے، دوسرے قبیلوں کے مال غنیمت آ گئے. مہاجرین پہنچ گئے، ان کو بہت کچھ مل گیا، اور دوسرے قبائل کے آگے ان کو بہت کچھ مل گیا. انصار کے کچھ افراد اور نبی کے خیر خواہ بعد میں پہنچ گئے، مال سارا بٹ گیا تھا، سارے اموال تقسیم ہو گئے تھے. تو انصار کے آنسو آ گئے. او مولوی ذرا سن لو، انصار کے آنسو آ گئے. انصار رو رہے، کہنے لگے پیارے جب آپ نے مکے سے ہجرت کیا اور ابو بکر عمر عثمان علی سارے آپ لوگوں نے مکے سے ہجرت کی، تو ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی پراپرٹیاں 50-50 کر دیں، نصف کر کے پراپرٹیاں کے حوالے کر دیں. بعض لوگوں نے اس طرح کیا، کسی کی 2 بیویاں 3 بیویاں 4 بیویاں ہوتی تھیں، انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق بھی دے دی. بیویوں نے عدت گزار کر کے، انصار کی بیویوں نے مہاجرین سے نکاح بھی کیا. ہم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے کر کے عدت گزارنے کے بعد آپ کے مہاجرین سے نکاح بھی کرایا. مال ملکیت کو، باغات کو اور اپنے پراپرٹی کو تقسیم کر کے آپ لوگوں کو تقسیم کر دیے. لیکن اے پیارے،
اے پیارے آج اتنے مال آ گئے، آپ نے فلاں قبیلے کو دیا، فلان قبیلے کو دیا، فلان قبیلے کو دیا، ہمیں آپ بھول گئے، آپ ہمیں بھول گئے، ہمیں انصار کو مصیبت میں ہم آپ کو کام آ جائیں، پریشانی میں ہم کام آ جائیں، نذرانے اپنے جانوں کے نذرانے ہم پیش کریں، جان ہتھیلی پر لے کر کے آپ کے سامنے ہم آ جائیں، لیکن اب مال آ گیا تو دوسرے پہنچ گئے، آپ ہمیں بھول گئے، آپ ہمیں بھول گئے، آپ ہمیں بھول گئے۔ مولویوں کون بیدار ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو، مولویوں کون بیدار ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ یہ جملے کہہ کر کے میں آپ سے رخصت چاہوں گا۔ بڑے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سن لو یہ جملہ، خدا کا شکر ادا کرو۔ تو انصار رو رہے ہیں، آنسو آ رہے، بڑے سمجھدار لوگ، کچھ انصاروں نے، نوجوانوں نے جذبات میں کچھ کلمات سخت بھی انہوں نے کہہ دیے، لیکن انصار پہنچ کر کے انہوں نے کہا ہم بالکل بیزار ہیں، نوجوانوں کے ان جملوں سے ہم بیزار ہیں۔ انہوں نے یہ بے خودی میں آ کر کے یہ جملہ انہوں نے کہا، حضرت ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اس قطن ان جملوں کے ذمہ دار نہیں ہے۔ کچھ نوجوانوں نے یہ جملے کہہ دیے، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم نے یہ جملہ نہیں کہا، لیکن پھر بھی ہماری شکایت ہے، ہماری شکایت ہے، فلانے قبیلے کو دیا، فلانے کو دیا، فلانے کو دیا، مہاجرین کو دیا، ہم انصار کو آپ کیسے بھول گئے، ہمیں کیسے بھلا دیے؟ او مولویوں سن لو، او مولویوں سن لو، مولویوں سن لو، میرے نبی نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، اما ترضون ان يذهب الناس بالمال وانتم تذهبون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم لوگ اس بات پر راضی نہیں ہو لوگ مال لے جائیں، میں محمد تمہارا ہوں، تم مجھے لے جاؤ۔ آپ اس کو ان يذهب الناس بالمال بھی پڑھو اور ان يذهب الناس بالمال وانتم تذهبون برسول اللہ، یا تذهبون برسول اللہ، آپ کی مرضی ہے، لیکن بات چونکہ آ گیا، میں محمد خود تمہارا ہوں۔ او مولویوں اگر جان لو، مولویوں جان لو، مولویوں جان لو، خدا کا شکر ادا کرو، محمد تمہارا ہے۔ مولویوں خدا کا شکر ادا کرو، طالب علموں تمہارے حصے میں محمد آ گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نسائی میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد۔ مسلم شریف کی روایت ہے مثل الوالد، نسائی کی روایت ہے بمنزلۃ الوالد، میں محمد تمہارا باپ ہوں۔ ہمارا باپ ابراہیم ہے، محمد رسول اللہ ہے، اسماعیل اور اسحاق، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام۔ میں تو صاف صاف کہتا ہوں، پتہ نہیں حضرت کہے یا نہ کہے، ہمارے سیاسی کہے یا نہ کہے، خدا کی قسم میرا باپ روحانی باپ 1.25 لاکھ انبیاء ہے، حسین احمد مدنی ہے اور نانوتوی ہے، ابو حنیفہ شافعی مالک احمد بن، یہ ہمارے روحانی باپ۔ قائد اعظم میرا باپ نہیں ہے، جو اپنا باپ بنائے، جو حرامی ہو وہ اپنا باپ بنائے۔ آپ سمجھ رہے؟ چٹن صفن صفا، بولو چٹن بے ذوق لوگوں، چٹن صفن صفا، پتہ نہیں چلتا کون سا پچھلا حصہ کون سا اگلا حصہ۔ پٹھان نے جعلی نوٹ بنایا اور قائد اعظم کی تصویر بنائی، لیکن ٹوپی نہیں تھی، حالانکہ آپ کی کراکلی ہوتی ہے نا، پیسے پر کراکلی ہوتی۔ پٹھان نے جعلی تصویر بنائی اور نوٹ لے گیا دکان کے پاس، کہا کہ خوچا اس کا کچھ ثواب دے، سودا دے دو، باقی پیسہ ہمارا واپس کر۔ اس نے کہا خان صاحب یہ تو جعلی نوٹ ہے، قائد اعظم کی جو تصویر ہوتی ہے اس پر تو کراکلی رکھی ہوتی ہے، یہ تو اس کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، تو نے جعلی نوٹ بنایا تو کم از کم طریقے سے بنا کر کے لاتے، اس کی ٹوپی نہیں۔ کہتا ہے بغیرت کا بچہ، یہ تو گرمی کی تصویر ہے، وہ سردی کی تصویر ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ خوچہ تم کو معلوم نہیں ہے، یہ گرمی کی تصویر ہے، اس میں ٹوپی نہیں پہنتے تھے، اور جہاں ٹوپی ہوتی ہے وہ سردی کی تصویر۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ وہ خوچہ تصویر۔ میں عرض کر رہا ہوں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ان میں سے کوئی بھی میرا باپ نہیں ہے، پاکستان کے کسی کا باپ ہو وہ بغیر باپ کے اس کا تو کوئی باپ نہیں ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وفی قرات شاذۃ وہو اب لہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، وہو اب لہم، نبی تمہارا روحانی باپ۔ اللہ نے ہمیں ایسے باپ دیے تو پھر یہ کہ اس کی باپ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کا شکر ادا کرو۔ میری گزارش یہ ہے کہ طور پر فقہ میں، حدیث میں، اصول حدیث میں، تفسیر میں، اصول تفسیر میں آپ اپنے اکابرین کی یادگار بنیں، علمی طور پر مستحکم، اللہ کی طرف رجوع کرو، تقویٰ اور طہارت میں، باقی کوئی مسئلہ
نہیں ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، ابو بکر کا وہ رفتار نہیں تھا، اور ابو بکر کے بعد عمر آئے تو تب بھی مسئلہ کچھ تھا، عمر کے بعد پھر حضرت عثمان نے بہت کام کیا لیکن وہ رفتار نہیں تھا، علی آ گئے تو وہ کام آپ نے کیا لیکن وہ رفتار نہیں، حضرت معاویہ آئے وہ رفتار نہیں۔ ہر بڑا جو چلا جاتا ہے اس کے بعد ظاہر ہے بعد میں جو خلف آتے ہیں، خلف ان کے وہ رفتار نہیں ہوتا، وہ پاور نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کام کرنا ہے مجھے آتے ہیں۔ بیان شروع ہوتا ہے تو چند بچے آتے ہیں، وہ چند بڈھے ایسے گھر میں تم کو چھوڑتا نہیں ہے، اس لیے پہلے آپ سمجھ رہے کیا جہاد کریں گے سے آپ کا خدا تبلیغیوں کو پھر بھی وہ الحمدللہ کام کر رہی ہیں، ہمیں اللہ کا احسان ہے، دل اپنا تو وہ شر والا میرا خدا کوئی اور نہ میرا خدا کوئی، یہ معاملہ کوئی اور نہیں سمجھ رہے۔ مقابلہ ہمیں کرنا ہے، قادیانی کا مقابلہ ختم ٹھیک کر رہے ہیں، اور ادھر مقابلہ کر رہے رافضی سپاہ آ کر کے چھیڑا، سارا سپاہ کیا، سپاہ نے خراب کی، سعودی میں سپاہ والے بولو سپاہ والے ہیں، لیبیا والے رو رہے مسلمان جل رہے ہیں اور ان کو جلا کر کے راک، وہاں سپاہ والے، اب سعودیوں نے کلمہ پڑھ رہے ہیں اور یا عین ہا کافر ہے، تو کیا کتابوں کے اندر یہ ارے بابا آپ نہیں سمجھ رہے، اب ماں کا دودھ سب کو یاد آ گیا، اب ماں کا دودھ سب کو یاد آ گیا، سب کو یاد ہے، تو ادھر سپاہ ادھر تو کیا ہے، ادھر تو کوئی سپاہ، حق نواز جنگ پیدا ہو گیا رحمت اللہ، یا جا کر کے آپ شام کے اندر آپ نے آگ جلا، آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، اس مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا، کتابیں دیکھ لو، یہ ہے کہ یہ تمام سب کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، شیعوں کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، سیاسی طور پر ہم کر وہ ٹھیک کر رہے ہیں، تبلیغیوں کو خدا جزائے واہ واہ، ایسا بستر گول کیا کہ سبحان، ایسا بستر گول کیا ہے، ایسا بستر، میں تو جوتے تمہارے اٹھا کر کے سر رکھ دوں، سبحان اللہ۔ ابھی تبلیغ والوں کی بات تو مزے، مولانا طارق کراچی کا اجتماع کیا تو مولانا نے گاڑی بھیجی تھی مولی کو لے کر، ہم آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں تو وہ کوئی مہمان آ گیا اپنی گاڑی میں اٹھا کر کے مجھے لے گیا، وہ تھا مولوی منصور جی کہا استاد دیکھو تبلیغ والے معمولی اجتماع پہ، کراچی کا اجتماع جس میں 15-20 لاکھ ہیں، راونڈ والا الگ، کبھی اجتماعی اگر یہ اجتماعی تو ایک ساتھ اگر اجتماع ہوتا ہے تو اس میں 30-40 لاکھ ہوتے ہیں، مولوی دیکھو کتنے تبلیغ والے زیادہ، یہ اگر انقلاب، خدا کی قسم بہت انقلاب کی، میں اسلام کر کے پیشاب تب بھی انقلاب آئے گا، تمہارے خلاف مہربانی کرو، ایک مسواک پر طرف کو مارو تو اس کو انشاءاللہ دبر نکل جائے گی، اتنا تو کرو، اجتماعی طور پر تم لوگ صدر ہاؤس کے دائیں بائیں پیشاب کرو، انشاءاللہ بہ جائے گا، ہو جائے گا، اتنا کرو، بڑی خوشی ہے، بہت خوشی ہے، خدا کی بہت خوشی، یہ لوگ کام کر رہے ہیں، مدرسین کام کر رہے ہیں، مصنفین بھی باتوں پر بھی نہ جا، میں چھوٹا آدمی ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی باتوں سے اتفاق، ایک درد دل تھا طور پر طہارت روحانی طور پر ہوں گے، کی زندگی کو بھی سامنے مدد کی زندگی، حق نواز جنگوی ایک انسان کا نام نہیں ہے، ایک درد کا نام ہے، ایک درد کا نام ہے، ایک انقلاب کا نام ہے، شیخ کسی انسان کا نام نہیں ہے، ایک پوری تحریک ہے، ایک درد ہے، چلا ہوا انسان ہے، آج جو کچھ میں تو کہتا ہوں میں بھی جا کر کے دیکھ
کوئی بھی نہیں ہے کس کے اندر جیسا فقیر انسان 14,000 طلباء بنوری کی شاخوں کے ملا کر کے 600-700 اساتذہ کو دیکھ کر کے کو کہتا ہوں نہ عبدالرزاق اسکندر مدرسہ چلا رہا نہ مفتی احمد الرحمان چلا رہا تھا نہ مدرسہ مختار نے چلا مدرسے کو نوری چلا رہا ہے. بعض لوگ ایسے ہمارے شیخ عرب ہیں شیخ کہ جو بھی مولوی کے مدینے میں آتا ہے یا کنایت یا اشارتن چندے کی بات کرتا ہے لیکن بنوری کو جب بھی دیکھا مسجد میں روتے ہوئے دیکھا کہ اے اللہ یوں کام کر رہا ہے اگر تیری رضا کے لیے کر رہا ہے بنوری کو آگے بڑھا دے اور اگر اس میں کوئی نام نمود ہے کچھ بھی اس میں ریا اور نمود کا شائب ہے اے اللہ اس کام کو ختم کر دے. اس طرح کہ زندگی کو اس ریا اور شرک کے لیے صرف نہیں کر سکتا. خدا نے بنوری کا فیض کیسے پہنچایا اکوڑا کھٹک فیض کیسے پہنچایا نہ جس کے کمی اس کے بھی نہیں ہوتے تھے. خدا کے ایسی آپ کی پگڑی ہوتی تھی میرے خیال میں میں بھی آپ نہیں خریدے. ایک جوتا کا ہوتا تھا دائیں طرف کا جوتا ایران کا بائیں طرف کا جوتا ہوتا تھا توران کا. اس محمد قاسم نانوتوی دنیا میں انقلاب لائے. مولانا الیاس جیسے جو کچھ بھی کہہ نہیں سکتا جیسے مولوی منظور ربانی جی کے ساتھ بولتا ہے وہ بولنے والا بھی تھا لیکن واہ الیاس واہ الیاس واہ معصوم پر میرے خالق کو کتنا آ گیا. ایسی جگہوں تبلیغ والے گئے جہاں پر سورج بھی نہیں ہے ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر چاند کبھی بھی نہیں ہے ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں صرف رات ہی رات کبھی نہیں اور ایسے علاقوں میں بھی گئے دن ہی دن ہے رات بھی نہیں. ایسے علاقوں میں گئے تبلیغ والے وہاں پر جنگلوں میں اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس کے والے اوپر دیکھ کر کے اذان دے کر کے خالق الیاس اتنا کر سکتا تھا پیدل آئے یہاں صحابہ بھی نہیں آ سکے ان کو موقع نہیں ملا وقت ملا ہم ہاں آ گئے کیا باقی دلوں کو پھیرنے والی تیری خدا اب تو راضی ہو جا اے اللہ اب تو راضی ہو جا. ایسے جنگلات میں بھی تبلیغ والے گئے اللہ کے فضل و کام. اور یہ میری گزارش ہے تو آپ کو میرا مذہب پہلے سے بتا شر والا شر سمجھ رہے میرے ساتھ کون ہے ہاتھ کھڑا کرے جماعت ہے حضرت یہ سارے کے سارے میرے ہو گئے. میرے خیال میں انتخاب میں کھڑا ہو تو بھاری اکثر ہار جاؤں گا. اللہ آپ کا حامی ہو اللہ آپ کا ناصر ہو. یہ بات میں نے اشرف علی صاحب کے لیے نہیں کہا یہ بات مفتی امان اللہ کے لیے کہا. جملے خدا کی بارگاہ میں قبول ہو میرا درد دل ہو میری طرف سے شیخ اللہ